أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. بہت خوب قائر صاحب، آپ نے خوبصورت طریقے سے ہماری رمضان کی نشریات کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مشی خان اور میں ہوتی ہوں آپ کے ساتھ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ رمضان شادمان کی خصوصی لائیو نشریات میں، جو کہ پورا مہینہ ہوتی ہے اور پورے 7 دن آپ کو جو ہے 4 بجے سے لے کے افطار ٹائم تک آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ آج شروعات کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جناب قاری محمد فاروق الازہری صاحب نے خوبصورت طریقے سے. کب سے قرأت کر رہے ہیں سر آپ؟ میں الحمدللہ
1998 سے شروع کیا تھا قرآن پہ حفظ کرنا. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ تلاوت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. زبردست. اور ہمارے شو میں اس نشریات میں آپ کب کب آئے ہیں؟ یہاں بھی آتے ہوئے کم از کم 4 سے 5 سال تو ہو گئے ہیں. 4 سے 5 سال تک کا ساتھ ہے قاری محمد فاروق الازہری صاحب کا ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. کوئی اچھا سا رمضان کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس رمضان شریف کا یہی پیغام ہے کہ سال میں ہمارے لیے ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہم دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اثر ہمارے پورے سال ہمیں نظر آنا چاہیے. بے شک بے ٹھیک شک. ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت خوبصورت آپ کا میسج. ٹاپس والوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہیمپر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ ابھی ہماری رمضان نشریات جاری و ساری ہے تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی جو نشریات ہے اس میں آپ کے لیے سوال ہوگا، ساتھ ساتھ آج جو ہے کوکنگ ہوگی، کوکنگ کے ساتھ ساتھ آج مہمان ہوں گے، اور سب سے بڑی بات جو اس نشریات میں 4 چاند لگاتے ہیں وہ ہے آپ لوگوں کی لائیو کالز. سو لائیو کال کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اور آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں اور انعامات بھی جیت سکتے ہیں. ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ جو ہے 3 کالرز کو مل سکے گا. سو ابھی فون اٹھائیں اور اس سوال کا جواب دیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج نعت خوانی میں 2 خوبصورت آوازیں ہوں گی جو ام البنین ہیں اور دوسرے ہیں دانش مظہر خان. یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ پیش کریں گے. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی جو رمضان کی نشریات ہے، لائیو نشریات جو آپ کے سامنے آتی ہے، وہ سپانسرز کے بغیر، یعنی جو ہمارے پیارے پیارے سپانسرز ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ یعنی نامکمل ہوتی ہے. سو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے جس میں ہمیشہ سے بہت رونق لگی رہتی ہے، دیٹ ہیز بین براٹ ٹو یو بائی کشمیر وادی بناسپتی. ان کی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ کشمیر وادی بناسپتی کا جو پیک آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو باکس ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے بالکل ملائم، کریمی اور بٹری ہے. اور اس میں جب آپ اپنے کھانے بنائیں گے یا ڈیپ فرائنگ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے پکوڑے، سموسے اور باقی جو لوازمات ہیں وہ ہم سب کے لیے لازم و ملزوم ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں. تو ان کی نئی پروڈکٹ ضرور ٹرائی کریں. آپ کو اپنے سپر مارکیٹ قریبی میں اور سٹورز پہ ایزیلی اویلیبل ہے. ساتھ ساتھ ان کا کشمیر جو کوکنگ آئل ہے گولڈ کا، وہ وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے. ساتھ ساتھ ان کا آپ ایک پاؤچ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کے اوپر نوزل کے اوپر کیپ لگا ہوا ہے، جو کہ ایزیلی آپ ڈال کے، آپ کو کسی کینسٹر یا کسی باٹل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹلی یوز کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے حفاظت سے رکھ دیا. سو اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک تو کوکنگ سیگمنٹ انہوں نے کیا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ٹاپس جو ہے بچپن سے ٹاپس مینگو جوس جو ہے وہ سب نے پیا ہے. اور ساتھ ساتھ اب ان کی اور پروڈکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہے جنجر املی ساس ہے، ساتھ میں گرین چلی ساس ہے، جیم بھی ہے ان کا، یہ آپ کا ونیگر یعنی سرکہ ہے، اور ساتھ میں ایسا جوس ہے جو کہ آپ کو مکس نہیں کرنا، آپ نے صرف چل کرنا ہے یعنی ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی گلاس میں آپ اپنی افطار کو اور زیادہ لذیذ بنا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں جو اسپانسر کیا ہے بینک آف خیبر نے. بینک آف خیبر از آفرنگ اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ فار ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز classic gold and platinum across top fashion, dining and e-commerce brands valid until the 3rd day of Eid al-Fitr. تو اگر آپ بینک آف خیبر کے کارڈز یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو اکراس ٹاپ فیشن یعنی کپڑوں میں، ڈائننگ میں اور ای کامرس کے برانڈز جو ہیں ان میں آپ کو زبردست ڈسکاؤنٹس مل سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ ٹیئرز بائی کارڈ. The more premium your card, the bigger your savings. Classic cards get 10%, gold cards get 25% and platinum cards get up to 50% off with higher spending caps and more transaction allowances.
کتنی زبردست بات ہے. سو جن کے پاس گولڈ کارڈ ہے, کلاسک کارڈ ہے, پلیٹینم کارڈ ہے, ان کے مختلف جو ہے وہ کلاسیفیکیشنز ہیں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے قریبی جو بینک ہے اس میں جا کے, یا پھر آپ ان کے UAN نمبر پہ کال کر کے کر سکتے ہیں. ڈے بائی ڈے ڈیلز جو ہیں منڈے اینڈ ٹیوزڈے منال اینڈ کارنیول ریسٹورینٹ میں آپ جا سکتے ہیں. وینزڈیز اینڈ تھرسڈیز ایشین واک اینڈ چیف برگر گرل. اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے, یعنی آپ افطار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان جگہوں پہ آپ کو زبردست ڈسکاؤنٹس ملیں گے. تھرسڈیز یعنی آج کے دن کھاڈی اینڈ دراز, ون آف مائی فیوریٹ برانڈ, ادھر آپ جا کے کارڈز اپنے یوز کر سکتے ہیں. فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز ٹم ہارٹنز, جو کہ اب گلبرگ گرینز میں بھی کھل گیا. سیٹرڈیز میں آئیڈیاز بائی گل احمد اینڈ AYS الیکٹرانکس. سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز کبیرز ریسٹورانٹ پشاور. واہ جی واہ, زبردست. اینڈ ایوری ڈے رمضان KFC فیملی ریسٹورینٹ میں بھی جا کے آپ اپنا پلیٹینم کارڈ یوز کر سکتے ہیں. سو تھینک یو بینک آف خیبر کی, آپ کو میں نے ڈیٹیلز دے دی. ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس نے بھی ہمیں اسپانسر کیا ہے زندگی رنگ زندگی کا. اگر آپ کے گھر میں پینٹ ہونا ہے یا عید کے حوالے سے آپ اپنے رنگ روغن کر کے اپنے انوائرمنٹ کو اور زیادہ زبردست اور پیارا کرنا چاہتے ہیں تو نیلسن پینٹس کو چوز کریں. اس کے علاوہ this Ramzan choose care that reflects purity, compassion and protection. Nexton Baby, secret to baby smile, trusted, pure and gentle care for delicate baby skin. ان کا آپ کو میں پروڈکٹ دکھا دوں کہ کیا ہے. Nexton یہ ہے جی, اس میں بیبی آئل ہے, بیبی لوشن ہے, اس کے علاوہ پاؤڈر ہے. دس از دا پیک. سو یہ نیکسٹن والوں کی طرف سے ہے, اسپیشلی فارمولیٹڈ فار سافٹنس اینڈ پروٹیکشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بیکڈ بائی انٹرنیشنلی ریکگنائز سرٹیفکیشن انکلوڈنگ SGS, ویگن, حلال اینڈ ISO, بیکاز یور بیبی ڈیزروز لو وداؤٹ کمپرومائز. یہ آ جاتا ہے ادھر, یہ بھی آپ ون کر سکتے ہیں. اور ہمارے گیسٹ کے لیے جو ہے وہ گفٹس بھی ہیں. کس کی طرف سے؟ اسلام آباد ٹی کی طرف سے, پینڈا کی طرف سے, ٹاپس جو ہے فروٹ جوسز کی طرف سے, سکون کی طرف سے جس میں ویلنس ہے. اچھا جی, یہ بھی ایک نیا آیا ہے سکون وی چینج لائفز. اس کے اندر مختلف جو ہے وہ جو آئلز ہوتے ہیں اس سے آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں. سر میں لگا کے یا ماتھے پہ لگا کے, آج کل ناظرین سر درد بہت ہو رہا ہے لوگوں کو, سو دس ول بی دا ریمیڈی. روح افزا کی طرف سے ہے, اینڈ آف کورس نیکسٹن بیبی کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. ادھر آ جائیں تو یہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک عدد سپر سٹار موٹر سائیکل جو کہ ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے ہے. ساتھ میں جو ہے 2 واشنگ مشینز ہیں جو کہ پینڈا کی طرف سے ہیں. سوری ناظرین, ابھی ادھر جاؤں گی تو چیک کر کے بتاؤں گی. اور پینڈا کی طرف سے ہی ایک عدد یہ سیٹ بھی پڑا ہوا ہے. یہ سیٹ میں آپ کو گفٹ کرسی جلدی بتا دوں. پینڈا کیمیکل صحت اور صفائی ساتھ ساتھ کی طرف سے واشنگ مشین, LED TV اینڈ ڈنر سیٹ. واو. اور روح افزا کی طرف سے گفٹ کرسی آپ کو میں نے دکھا دی. اسلام آباد چائے کی طرف سے بھی, ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپرز ہیں اور 1 بائک ہے. اور نیلسن پینٹس کی طرف سے ڈنر سیٹ اینڈ واشنگ مشین. واپس آئیں گے تو آج بتاؤں گی میں آپ کو کہ کیا کیا آج پک رہا ہے اور کون کون سے مہمان ہوں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. آج کا ڈریس از بائی المیرا ناظرین. یہ پستاشیو گرین ہے, چیک کر لیں جلدی سے, اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں بریک پہ. یہ دیکھ لیں, یہ میں نے کہا ڈریس دکھانا ضروری ہے کیونکہ خواتین بہت پوچھتی ہیں کہ کہاں سے ڈریس ہے, کہاں سے ہے. سو انشاءاللہ آپ سے چند ہی لمحوں میں ملاقات ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان. جی ناظرین, ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان کی خصوصی لائیو نشریات. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ اور کون کون سے ہمارے زبردست اسپانسرز ہیں. ساتھ ساتھ آج کے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ اسما ملک صاحبہ ہوں گی, اور ساتھ میں ڈاکٹر طارق اکبر ہیں جو کہ ڈینٹسٹ ہیں. یہ دونوں آج ہمارے مہمان ہوں گے اور آپ لوگوں کی کالز ہوں گی. اور جلدی سے آپ نے بتانا ہے, اوئے ہائے 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 کہاں چلا گیا میرا کارڈ. ہمیشہ اتنے سارے کارڈز جو ہے نا ان میں ایک کارڈ میرا مسنگ ہو جاتا ہے. آج کا سوال ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون سی تھی. آپ نے کال کر کے بتانا ہے 051-410-2357 پہ. اور آج جو ہے 3 لکی ونرز جو ہیں وہ ون کر سکیں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپر. سو جلدی کال اٹھائیں اور بات کریں. ساتھ ساتھ آج جو ہے کیا پک رہا ہے کشمیر وادی بناسپتی میں,
اور کشمیر کوکنگ آئل میں تو وہ ہے آج بن رہی ہے زبردستی حلیم. حلیم کے بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے لوگ دلیم بھی کہتے ہیں, لیکن جنرلی جو ہے اس کو دنیا میں حلیم کہا جاتا ہے. تو یہ بنے گی چکن والی. اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ آپ نان اور چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور خالی بھی کھا سکتے ہیں. سو جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں, جو رمضان میں بھی اپنا وزن جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑے سے پکوڑے بنائیں, فروٹ چاٹ بنائیں اور ساتھ میں حلیم بنا لیں, تو کیا ہی بات ہوگی. بیف کی بھی بنا سکتے ہیں آپ اور چکن کی. چکن کی میں نے چوز کی کیونکہ چکن جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے, تھوڑا سا جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑتی, اور تیسرا یہ کہ آسانی سے کم وقت میں بن جاتی ہے اور گیس بھی آپ کی کم استعمال ہوتی ہے. سو چلتے ہیں اپنے کچن کاؤنٹر کی طرف, اور آج جو ہے کیا کیا یہاں پہ ماشاءاللہ سے رونق لگی ہوئی ہے. سو آج جو ہے کیا پریپریشن آپ نے کرنی ہے, آپ نے چکن کو اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے. بوائل کرنے کے بعد اس کا سوپ جو ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا سوپ جو ہے وہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے, تاکہ جب ہم نے حلیم میں پانی بھی شامل کریں گے, لیکن جب آپ اس کا سوپ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے اس کا ذائقہ جو ہے حلیم کا وہ اور زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے. باقی جو بون لیس چکن آپ نے استعمال کرنی ہے, تو اس کے بعد جو چکن ہے اس کو آپ نے باریک اس طریقے سے ریشے کر لینے, یہ دیکھ لیں. اچھا, اب آسانی کے لیے آپ کے پاس گرائنڈر ہوگا جس میں آپ ڈرائی گرائنڈنگ کرتے ہیں, یعنی خشک گرائنڈ کرتے ہیں. اس میں آپ نے دالیں اور جو لے کے اس کو اس طرح دردڑا جو ہے وہ, یہ دیکھ لیجئے, اس طرح جو ہے وہ اتنا پیسنا ہے, بالکل پاؤڈر نہیں کرنا اور تھوڑا دردڑا رہن دینا ہے. اس کے ساتھ یہ ہم سارا مکس کریں گے اور جو آپ کی حلیم ہے وہ ایزیلی بن جائے گی. ہاں, اگر آپ نے دانے دار بنانی ہے تو پھر دالیں اور جو اور گیہوں جو ہے وہ آپ نے بھگو کے رکھ کے اسی طرح رکھنا ہے. کسی کو موٹی موٹی بھی, مطلب تھک بھی پیسز والی حلیم بھی پسند ہے. سو آئیدر آف دا ٹو. اس کے ساتھ اس کے لوازمات میں ہرا دھنیا ہے, ہری مرچیں ہیں, باریک چاپ کی ہوئی ادرک ہے, اور ساتھ میں لیمو ہے, اور چاٹ مسالہ آپ نے علیحدہ سے ساتھ میں رکھ دینا ہے. زیادہ ہم نے اس میں مسالے نہیں ڈالنے, آپ نے کانڈیمنٹس کے طور پہ چھوٹے کولیاں یا بولز میں آپ نے یہ چیزیں رکھ دینی ہے. اپنی مرضی سے جس نے بھی کھانا ہے وہ کھائے گا. باقی پیاز بھنی ہوئی بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, وہ بھی آپ اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ 2 عدد پیاز جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ایسا کریں گے, گولڈن سے ایک کلر آگے, یعنی سنہرے سے ایک کلر آگے کریں گے, تھوڑا سا ڈارکر سائڈ پہ, وہ آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے. وہ بھی آپ حلیم پہ جب آپ سرو کریں گے تب بھی ڈال سکتے ہیں, اور جب کسی نے ایکسٹرا لینا ہو اپنے پلیٹ میں تو وہ ایکسٹرا بھی لے سکتا ہے, وہ بھی آپ کانڈیمنٹس کے طور پہ رکھ سکیں گے ساتھ میں. ناظرین, اتنے پیارے کپڑوں کے بعد نا ایک دم سے ایپرن کا خیال آتا ہے کہ ایپرن ہونا سخت ضروری ہے. آپ لوگ بھی اس طرح کے کپڑے کے ایپرن یوز کیا کریں. پلاسٹک کے ایپرنز جو ہیں وہ برتن دھونے کے ٹائم پہ یوز کریں. کوکنگ کے لیے آگ کے سامنے پلاسٹک کے کبھی بھی نہ پہنیں, کیونکہ خدا نہ کرے مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا کراچی کے عباسی شہید ہاسپٹل میں برنز وارڈ میں جانے کا, وہاں سے بچوں سے ملنے کا. تو اتنا مجھے دکھ ہوا کہ کیا جی, کھانا پکانے کے دوران یہ آپ کے ریشمی کپڑے پہن کے, اور کوکنگ نیچے بیٹھ کے, بہت ساری خواتین ہماری ہیں جو نیچے بیٹھ کے, چولہا جو ہے نیچے ہوتا ہے اور شیلفز جو ہے اوپر ہوتی ہیں, تو جب وہ اوپر اٹھتی ہیں تو اس کے بعد کچھ اٹھانے کے لیے تو ان کا قمیض کے دامن میں اگر تیز فلیم ہو تو اس سے آگ لگ سکتی ہے. تو پلیز بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو جب آپ نیچے کوکنگ کرتے ہیں تو چوکی یا پیڑھی ضرور رکھیں تاکہ اس پہ بیٹھ کے کوکنگ کی جائے. اور جو بھی مسالے ہیں وہ آپ اپنی کوئی بھی پرات میں لے کے نیچے رکھ لیں, یہ بہت ضروری ہے. پلاسٹک کے ایپرنس پہن کے پلیز قطعی طور پہ کوکنگ نہ کیا کریں. سو یہ کاٹن کا ہے, کاٹن سے آپ کے کپڑے بھی ذرا ٹھیک رہیں گے اور چھینٹیں بھی نہیں پڑیں گی. اور دس از ناٹ فائر فرینڈلی ایٹ آل, مطلب اس میں کاٹن جو ہوتا ہے اس میں آگ ایک دم سے نہیں لگتی, اگر ہلکی پھلکی چھینٹ آتی بھی ہے تو اس سے ڈینجر نہیں ہوتا. سو پلیز ان چیزوں کا خیال کوکنگ کے ٹائم پہ ضرور رکھا کریں. اچھا جی, اب ہم نے سب سے پہلے تو چولہا جلانا ہے. ناظرین, چولہا جل گیا. اس کے بعد ہم نے, آج میں کولیسٹرول فری جو ہے کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل نوزل والا استعمال کر رہی ہوں. یہ دیکھیں آسانی سے, یہ آپ نے یہاں سے کھولا, ایک سیکنڈ, یہ کھولا, اور اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں ہم نے پیاز کو لال کرنا ہے. اس میں ہم نے اتنا ڈالنا ہے
کہ پیاز ایزیلی لال ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا یہ آرام سے نکل گیا, نہ گرا, نہ کوئی میس کریٹ ہوا, نہ آپ کو کوئی کنستر کی ضرورت ہے, نہ کسی باٹل کی. سو یہ ہو گیا ہمارا کشمیر پریمیم کوکنگ آئل 1 لیٹر. یہ ان کے لیے بھی بہت ایزی ہے جو کہ اکیلے رہتے ہیں یا مرد حضرات اکیلے کوکنگ کرتے ہیں. سو دس از آئیڈیل فار دیم. یہ کیا, اب اس میں نے پیاز شامل کر دیتی ہوں ابھی, کیونکہ چینٹیں اڑنے سے پہلے یہ آرام سے فرائی ہوتا جائے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, ہمیرا بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. ویلکم بیک. آپ کا 1 ویک ختم ہوا, 2nd ویک سٹارٹ ہو گیا. جی جی. اور یہ کہ ماشاء اللہ بہت زبردست, آپ کا ڈریس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, اور کوکنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے اسپیڈ کے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے, اور جس طرح پروگرام اچھا ہے اسی طرح آپ کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال اور تعریف کا. اور دوسرا یہ کہ آج کا سوال کا جواب دوں گی. جی جی. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ سلام اللہ علیہ, وہ ہماری جو وہ فرسٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خاتون تھیں, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امت امہات المومنین میں ہیں. ان کی فرسٹ مطلب وائف تھی جنہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, اگر آپ ٹفل بیبی ڈائپر کا گفٹ ہیمپر جیتتی ہیں تو کس کو دیں گی؟ میں اپنی سسٹر کی بیٹی, اس کی ابھی چھوٹی سی بیٹی ہے, لاسٹ ایئر اس کی ڈلیوری ہوئی تھی, تو جب میں نے لاسٹ ایئر ون کیا تھا تو میں نے اسی کو دیا تھا, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے ان کے لیے. وہ اس نے یوز کیے تھے, کہا تھا کہ بہت زبردست آپ نے گفٹ مجھے دیا ہے, یہ تو بہت میرے لیے کام آیا ہے. چلیں زبردست یار, یہ تو بڑا کمال ہو جائے گا کہ ان کو ملے گا, عید کا تحفہ بھی ہو جائے گا ان کے لیے. کیا خیال ہے, ایک تیر میں 2 نشانے. جی بالکل, اور انہوں نے آپ کو تھینک یو بھی اس کا کہا تھا, لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ آپ کا عید کا پروگرام ختم ہو گیا تھا تو میں بھی بھول گئی, لیکن اب یاد آیا کہ انہوں نے بہت تھینک یو کہا تھا ابھی آپ کو. تھینک یو یار, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا شو, پورا سیٹ ماشاءاللہ, لوگ مہمان جو آتے ہیں سب ماشاءاللہ بہت, اور اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو جو ہے وہ قبول کرے اور انہیں ہمت طاقت صحت زندگی کے ساتھ. آمین سب آمین یار, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمیرا جی فرام میاں والی سے کال کر رہی ہیں. اچھا, ہمیرا جی سے بات کرتے کرتے میں نے اس میں 2 عدد پیاز رہ گئے تھے, چھلے ہوئے پڑے تھے, تو میں نے کہا کوانٹٹی جتنے زیادہ پیاز بھنے میں مطلب ہوں گے نا اتنا ہی مزہ آئے گا. سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنے پیاز جو ہے, اگر ادھر دیکھ لیں تو دھیان کہیں ہے, سب کے روزے ہیں, یہ چیک کریں. قریب آ جائیں نا, قریب کیوں نہیں آ رہے آپ نورانی؟ پلیز کم فردر ڈاؤن, قریب آ جائیں. کچھ نہیں ہوتا, میں نے نہیں آپ کا کھانا لے کے افطاری, سب کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے افطاری لے کے کہیں چلے جانا ہے. اچھا, قریب میں آپ کی جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی, کیا کہتے ہیں, انویسٹیگیشن, کہ کہاں کون سی چیز میں کہاں رکھ رہی ہوں. نیچے بھی جگہ ہے ناظرین, ساتھ میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے, اب یہ بنے بنائے ہیں, سوری یہاں پہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہوتا ہے بیکاز میں اکیلی کر رہی ہوتی ہوں. اس میں رولز اور سموسے بنے بنائے آپ گھر میں بنا کے ان کو فریز کر سکتے ہیں. یہ گلداد بھائی نے بنائے ہیں پٹیوں میں, اور بڑے زبردست بنائے ہیں. تو اس کو ہم نے صرف فرائی کرنا ہے, اور اس کا پلیٹر بھی گلداد بھائی نے بڑا کمال کا بنایا ہے. بھئی یہ دیکھیں, اس میں ٹماٹر, کھیرا, ہری مرچ, ہرا دھنیا, اس کے اوپر ہم یہ رکھیں گے. یہاں پکوڑے بھی بن سکتے تھے لیکن میں کل بناؤں گی انشاءاللہ. مکس اسارٹڈ پکوڑے بنیں گے. اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے. اب ادھر آ جاتے ہیں, ہم نے چڑھانی ہے حلیم, یعنی زبردستی. اس میں میں ڈالوں گی کیا, اس میں میں ڈالوں گی ناظرین حلیم جو ہے ہم اس سے بناتے ہیں. کدھر گیا چھری, کدھر گئی؟ یہ آپ نے اس طریقے سے آرام سے اس کا پیکج کھولا, یہ اور بریک پہ جانے سے پہلے 1 سیکنڈ, کشتی لڑنی پڑ رہی ہے, کوئی بات نہیں, میں بھی ایسے نکال لیتی ہوں ناظرین, میں چوہے کے بل سے بھی نکال لوں گی میں. یہ دیکھیں, یہ وادی بناسپتی ہے, جسٹ لائک کریمی بٹری. اچھا, اب میں نے جب اس کو, آپ کے پاس کینچی ہو تو آپ کینچی سے کھولیں. اب میرے پاس اس کا اویلیبل نہیں ہے تو میں ذرا اس کو اپنے طریقے سے, جو ہم لوگ کچنز میں جیسے کھولتے ہیں نا وہ ویسے میں کھول رہی ہوں. اب آپ نے اس کی کنسسٹنسی دیکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں بیوٹیفل بٹر کی طرح یہ ہم نے ڈالا اس میں. اب اس کے اندر لہسن ادرک جو ہے وہ 2 عدد, یہ لہسن ادرک جو ہے
اب اس کو آپ کسی اچھے سے زبردست سے کنٹینر میں ڈال سکتے ہیں. اس کے اندر میں نے جیسے یہ گرم ہوگا جو وادی بناسپتی ہے بائی کشمیر کوکنگ آئل, تو اس کے اوپر آن کر دیا فلیم. اب اس کے اندر لہسن ادرک کو ہم نے اچھی طرح براؤن کرنا ہے, پہلے پگھل جائے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفے پہ جانا ہے ہم نے. ناظرین ابھی آتے ہیں اور وقفے پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ اسپانسر زندہ باد. تو چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کم بیک, واپس آ چکے ہیں. اور میں نے کہا کہ میں ذرا کنویں سے پانی بھرنے کے لیے چلی گئی میں, کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے کیا کہتے ہیں حلیم بن رہی ہے. تو میں نے وادی بناسپتی جو کہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی پروڈکٹس میں, یہ میں نے آپ کے سامنے بریک پہ جانے سے پہلے ڈالا تھا. اور کریمی ٹیکسچر ہے اینڈ یمیلیشس اور ہیک سے پاک. اس میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال دیے ہیں کس کے, لہسن ادرک کٹا ہوا یہ شامل کیے ہیں. بلکہ جو پیاز ہے اس کو میں ادھر شفٹ کرتی ہوں اور اس کو میں اس دیگچی کو ادھر شفٹ کرتی ہوں تاکہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں. یہ دیکھ لیں, یہ ہو گیا. اس کو ذرا اچھا, مسالوں میں حلیم کا مسالہ بنا بنایا زبردست سا ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اچھی کمپنیز ہیں ان کا, تو بیسکلی آپ وہاں سے 100 گرام جو ہے وہ 1 کلو اگر چکن ہے اور اتنا آپ نے بنانا ہے تو میرے خیال میں 100 گرام کا جو مسالہ ہے حلیم مسالہ جو کہ اتنا ہوگا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیکٹ ہوگا 100 گرام کا, یہ ہم اس میں شامل کریں گے. اور ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مشی؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بول رہی ہوں ملتان سے. عائشہ فرام ملتان. کیسی ہیں عائشہ, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. آپ کی رمضان کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک, تھینک یو. اور بہت اچھی لگ رہی ہیں اور بہت اچھی ڈش بنا رہی ہیں, بچوں کی سب کی فیوریٹ ہے نا, اور ایزی ٹو میک ہے. میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں چکن کی بناؤں کیونکہ چکن میں آسانی بھی ہوتی ہے, تھوڑی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑتی اور جلدی پک رمضان جاتی میں ہے. ذرا لائٹ بھی ہوتی ہے, رمضان کے میں جی بالکل ہوتی ہے. اور آپ کے کوشچن کا بھی آنسر دوں گی. جی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں افطار میں؟ میں آج جو ہے نا بنا رہی ہوں چکن کی کڑھائی, کالی مرچ. چکن سیخ کڑھائی؟ نہیں, کالی مرچ کڑھائی. کالی مرچ کڑھائی, واہ جی واہ. جی, اور آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, کئی کڑھائیاں اور بہت ساری چیزیں, سبزیاں اس طرح کی وہ بھی بناتی ہوں اور ٹرائی کرتی ہوں. تو ابھی حلیم بنا رہی ہیں نا, بالکل آپ کے طریقے سے بناؤں گی. بنائیے گا ضرور. یہ دیکھیں اب میں نے لہسن ادرک جو ہے وہ ہو گیا بالکل گولڈن ہو گیا تھا. اس کے اندر میں نے یہ ریشے والے جو چکن بریسٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح نا اس کو آپ پکائیں گے, تھوڑا سا بھونیں گے اس کو اچھی طرح. اور جو ہے نا بس آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا پوری ٹیم بہت اچھی ہے جو بڑی محنت سے ہمارے لیے اتنے اچھے پروگرامز لے کر آتی ہے. تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو. سو یہ کہ آج کیا پتا آپ لکی ہو ہمارا ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے جو ہے گفٹ ہیمپر وہ ون کرنے میں, کیونکہ 3 کالرز ون کر سکیں گے. جی ٹھیک ہے نا. اور کوئی فرمائش آپ کی عائشہ؟ بس فرمائش تو آپ ساری پوری کرتی ہیں, بس چائنیز پکوڑے بنانے سکھا رہے ہیں. چائنیز پکوڑے یہ کیسے بنیں گے؟ میں نے سنا ہے بڑے زبردست ہوتے ہیں لیکن میں نے کھائے نہیں کبھی. چلو کل بناتے ہیں آپ کے لیے عائشہ چائنیز پکوڑے. بہت شکریہ, بس آپ کی یہی محبتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. کل کا ضرور کا نشریات دیکھیے گا, کل بنائیں گے چائنیز پکوڑے. ناظرین اس پہ تو میں نے آج ریسرچ کرنی ہے جا کے, واٹ از دس گوئنگ آن چائنیز پکوڑے. اچھا, میں ان سے بات کرتے ہوئے میں نے ہری مرچیں جو ہے نا یہ وہ والی نہیں ہے جو تیز ہیں, یہ صرف ٹیسٹ اور اپنی گرین جو اس کی خوبصورتی ہے اس کے لیے میں ڈال رہی ہوں. ساتھ میں ہمارے پاس زبردست سا ہرا دھنیا صاف ستھرا پڑا ہے, یہ میں ساتھ ساتھ کاٹ کے اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ جو چکن اور مرغی کے جو یہ ہے ریشے ہیں اور ساتھ میں جو لہسن تھا اتنا پیارا گولڈن ہوا ہے نا, یہ وادی بناسپتی میں اتنا جو زبردست اروما آ رہا ہے نا اس وقت, واہ جی واہ, مزہ آ گیا. اور اس کی میں بھول ہی گئی. السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بابر بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام.
ممی اور رابعہ سکٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور بابر بھائی جان داور بھائی جان کراچی میں دیکھ رہے ہیں. واہ جی واہ. اور آپ لوگ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جتنے پیارے پیارے ویورز ہیں. اب آپ دیکھیں، میں قریب قریب سے آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح کی لک ہونی چاہیے، فریش فریش، کھلتی کھلتی. اب اس میں ہم ڈال دیں گے 100 گرام حلیم مسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شامل کیا. اور بہت ضروری ہے کہ رائٹ اماؤنٹ آف سالٹ یعنی نمک ہونا چاہیے. تو اس میں ابھی صرف 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں، 1.25 ٹی اسپون، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد جو ہم نے دالوں کو اچھی طرح دردڑا گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈر میں، دالوں کو، گیہوں کو اور جو کو، اس کو ہم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی میں شامل کریں گے، اسی مکسچر میں شامل کریں گے. اب آپ نے اس کو بھی ساتھ ساتھ بھوننا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وادی بناسپتی جو ہے یہ میں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں. اب اس کو میں فکر نہ کریں، ہماری ٹیم جو ہے اس کو میں نے جس طرح اوپن کیا تھا اس کو ہم ایک کنٹینر میں بھی ڈال لیں گے، لیکن 2 سے 4 ٹیبل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں. یہ میں نے شامل کر لیا. اور کنٹینر آپ کا ایئر ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے، کنٹینر آپ کا شیشے کا بھی ہو سکتا ہے اور سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے، یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے. اب تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں شامل ہوگا یہ سوپ. یہ دیکھ لیں، یہ چکن جو بوائل کی تھی نا اس کا سوپ ہے. اس سے آئے گی اصل لذت، کیونکہ ظاہرہ ناظرین سوپ ڈالیں گے. او ہو ناظرین، جو پیاز تھا میں بھول ہی گئی، کافی براؤن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم نے لیا یہ براؤن پیاز، یہ دیکھیں 3 کلر کا ہو گیا. یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا، اور باقی کو اتار کے ہم نے دیٹس اٹ. یہ بند کر لیں، اور اس کو میں نے نیچے رکھ لیا. اس کو نکالنا ہے ابھی میں نے علیحدہ سے. اس میں یہ ڈالا، اور اب اس کو اچھی طرح ہم بھون رہے ہیں. اور اب اس میں دیٹس اٹ، اتنا بھنائی بہت ہے. اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے سوپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیک کریں، یہ ہم نے سوپ شامل کیا. اور اس کے بعد جگ میں جو پانی ہے وہ اس میں ایڈیشن ہوگا، کیونکہ اس نے اب پکنا بھی ہے. اس کو ہم نے آدھی جو ہے نا کوکنگ پاٹ جو ہے، اس کو آدھی کو ہم نے فل کر دینا ہے، کیونکہ اس نے پکنا بھی ہے. پورا جگ ڈال دیا. سب کہہ رہے ہوں گے اتنا زیادہ پانی ڈال دیا آپ نے. نہیں، کیونکہ اب یہ تھک ہوگا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آسمہ بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں خیریت سے، اللہ کا فضل. آپ سنائیں آسمہ، کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں آپ سب سے پہلے تو آپ کے ڈریس کی تعریف کروں گی. آپ نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد آپ حلیم بہت اچھی بنا رہی ہیں. میں آپ کا شو دیکھتی رہتی ہوں اکثر. بہت اچھا شو کرتی ہیں آپ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی پیار محبت کا اور پسند کرنے کا. جی آپ کے سوال کا جواب دینا تھا کہ حضرت ختیجہ ہے سب سے پہلی خاتون جو اسلام لائی. سب سے پہلی جنہوں نے اسلام قبول کیا. جی حضرت ختیجہ. اوکے، زبردست. جی تو اچھا مجھے بتائیں، کوئی آج آپ کیا پکا رہی ہیں گھر پہ؟ میں نے آج بیف اور مٹن اور وہ بنائی ہیں پھلیاں، فریش بین کی پھلیاں. کیا بنائی ہے؟ فریش بین اور فریش بین کی پھلیاں اور مٹن. ہائے ہائے ہائے، فریش بین کی پھلیاں اور مٹن. یار یہ تو کمال، آپ نے بڑی یونیک ڈش بنائی ہے بھائی. جی اور اس کے ساتھ پاستا بنا رہے ہیں. وہ میری بہویں بنا رہی ہیں پاستا. اچھا، تو آج کل جو ہے رمضان میں ہائے 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 جل گیا ناظرین سارا پیاز. یہ مجھے بتائیں، نہیں جلا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ڈارک براؤن ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو آپ سودا لینے جا رہی ہیں تو کتنا مہنگا ہو گئی ہیں چیزیں، فروٹ اسپیشلی؟ بہت زیادہ. کیسے مینج کرتے ہیں پھر؟ بس کر لیتے ہیں. کر لیتے ساری سیونگز چلی جاتی ہیں نا رمضان میں. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. بس پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے، نظام چلا رہا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی بالکل زبردست. بات ہے. بالکل. یار آپ نے جو فراش بین اور مٹن کا بولا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی زبردست کوک ہیں.
इतनी भी खास नहीं है, बस बना लेते हैं कुछ ना कुछ। नहीं मतलब मियाँ के पेट का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से है मतलब आपके। हाँ जी, मियाँ ने मुझे कल ला के दिए हैं, तो वो कल कह रहे थे बनाओ आज। मैंने कहा तो अभी तो आज कटिंग हो रही है, तो आज तो नहीं बन सकती, कल बना के दूंगी, फिर आज बना रही हूँ। हाय दैट्स सो स्वीट। तो आपके मियाँ को, आपके सब घर वालों को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से वंस अगेन रमज़ान की खुशियाँ और बरकतें बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है ना, थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया इसमें, प्याज जो है थोड़ा ओवर ब्राउन हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं ना किसी चीज़ को कि वो बहुत अच्छी बने या आप बहुत अच्छे लगें, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बट डजेंट मैटर। कहते हैं ना थिंग्स हैपन इन लाइफ, बट आपको बढ़ते रहना चाहिए आगे। ऑन दिस नोट हमने फिर ब्रेक पे जाना है, फिर से जाना है ब्रेक पे नाज़रीन, हमने ब्रेक पे जाना है। और अभी ये पक रहा है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत इजी हैं फ्राई करने के लिए, समोसे और रोल्स, ये मैं साथ साथ करूँगी। अभी थोड़ा सा हलीम जो है उसमें एक दो बॉयल आ जाए, और ढक्कन हमेशा थोड़ा सा खोल के रखा करें, वरना वो एकदम से बॉयल आके वो गिर सकता है। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका भी आपको मैंने तारुफ करा दिया था। ऑन दिस नोट एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की खूबसूरत नशरियात, जिसमें मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता दोपहर 4 बजे से अफ्तार टाइम तक। और अभी हलीम जो है वो मैंने चढ़ा दी थी और सिर्फ डीप फ्राइंग रह गई है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी खूबसूरत आवाज़ के मालिक नात ख़्वान हैं जनाब दानिश मज़हर ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कब से नात ख़्वानी कर रहे हैं? मिस मैं बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा। और जी ये मेरा शौक़ था। और ये आपका एक स्टाइल है ये कुल्ले का? जी आज मैंने कहा कि जैसा माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं कुल्ला पहन के नात पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा हाज़िरी हो जाएगी। कुल्ला पहन के सीधा आप जा सकते हैं सुगत। शादीशुदा हैं आपके घर? जी जी मैं शादीशुदा हूँ। बस आज उन्होंने अपनी याद ताज़ा कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो प्लीज़ सुनाइए। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मुहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, मिलके सब लोग
پکارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آپ نے دانش پڑھا، اور کہتے ہیں نا ایک وہ کیا سماعت طاری کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ تو یہ میں چاہوں گی کہ کوئی اچھا سا پیغام آپ رمضان کے حوالے سے ہمارے ویورز کو دینا چاہیں۔ جی میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ سب بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ صبح سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں اور بھوکا رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے کہ 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ 30 دن ایسے آتے ہیں جس میں ہم اپنے ایمان کو ریپیئر کریں اور اپنے اوپر کام کریں، اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنی زبان پر کام کریں، بے شک، تو وہ زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ سے صلح کر لیں، یہ جو 30 دن ہے اس میں اگر ہم اللہ سے صلح کر لیں گے تو پھر آگے 11 مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے۔ بالکل، بے شک، بڑی خوبصورت پیغام اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ آپ کے لیے ٹاپس والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، اور انشاءاللہ پہلی دفعہ آئے ہم آپ ہماری نشریات میں ہیں؟ جی جی بس انشاءاللہ اب آپ نے آتے رہنا ہے۔ جی شکریہ، یہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہیمپر ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور آپ کال کر کے حصہ لے سکتے ہیں ہمارے شو میں۔ آج کا سوال ہے کہ حضرت بی بی ختیجہ، اچھا سوری معاف کیجیے گا، ایک کالر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مشی الوینا بول رہی ہوں۔ الوینا جی کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار یور لولی گفٹ۔ یہ مشی پین ہے، رمضان کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ بس آپ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں نا؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں ضرور، ابھی تو نشریات جاری و ساری ہے تو ضرور انشاءاللہ I'll wear it۔ ضرور، بالکل۔ اس میں لال پاک لگا کے تو بڑے پیارا لگے گا، آپ کو کلر بھی اچھا لگے گا۔ آج کا کلر تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ سو الوینا جی آج کیا بنا ہے آپ کے افطار میں؟ ہمارے آج وہ بنا ہے سفید لوبیا اور لال لوبیا کی چاٹ بنی ہے، اور وہ جو سیخ کباب مسالہ ہانڈی۔ سیخ کباب مسالہ ہانڈی، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ پکوڑے تو مست ہے نا، پکوڑے بغیر میرا بیٹا کہتا ہے روزہ ہی نہیں افطار ہوتا۔ پکوڑے مطلب رمضان اور پکوڑے اور لال شربت نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، یہ ضروری ہے تو میں بس دسترخوان اللہ میاں رمضان میں ہرا بھرا ہی رکھے۔ آمین آمین سب آمین۔ باقی بتائیے مجھے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ مشی یہ حضرت ختیجہ تھیں، یہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا جواب نوٹ کر لیا، اور آپ بھی شامل ہو جائیں گی۔ ٹفل بیبی ڈائپر اگر کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے تو آپ کس کو دیں گی؟ مشی میں ادھر ہی دے دوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔
हम मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि कोई आबादी में इजाफा हो तो फिर मैं नहीं, आबादी में माशाल्लाह इजाफा तो काफ़ी हो रहा है, ट्रैफिक से भी पता लग रहा है, लेकिन ये कि चले आप भी अब एलिजिबल हो गई हैं हमारी इस कुरानंदाजी वाले सेक्शन में। गिफ्ट तो चाहे एक पेंसिल का हो, बड़ी खुशी होती है ना। चले देखते हैं कि आज कौन कौन हमारे जो है कॉलर्स को तिफल बेबी डायपर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाता है। जी, मैं सवाल के जवाब के लिए रोज आपको कॉल करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी सबको, हिना को, निदा को, घर में सबको हम सब की तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आज की दलीम तो बहुत ही मजे की और लाइट बन रही है आपकी। अच्छा, आप ट्राई जरूर करना, ये सारी दालें और गेहूं को थोड़ा सा दरदरा आप ग्राइंडर के अंदर कर लेना तो एक तो जल्दी बन जाती है और मजे की बनती है। जी बिल्कुल, आपकी पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, इंशाल्लाह आप भी करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी कोई फरमाइश अलवीना जी, कोई फरमाइश आपकी? आप माशाल्लाह सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। मैंने बस वो पालक के पकोड़े आपसे कहा। पालक के पकोड़े, अच्छा कल एक हमारी कॉलर ने, आयशा ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था चाइनीज पकोड़े, तो चाइनीज के साथ आपके लिए कल पालक के पकोड़े भी बनाते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिशी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं रमज़ान की नशियात कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेरे लिए वो होता है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों में इतने मशगूल होते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर करें ना तो क्या ही बात होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर बेसिस पे करूं, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक बड़ा दिल में वो होता है कि रमज़ान की नशियात में कोई ऐसी खुदा ना करे बात ना हो जिससे लोगों को ऐसा फ़ील हो कि ये रमज़ान की नशियात में क्या हो रहा है। बल्कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि रमज़ान की नशियात जो चल रही हैं, मेरी बहुत प्यारी सारी लेडीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कर रही हैं, लेकिन कुछ रमज़ान की फ़ील आना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि रमज़ान में आपको कहते हैं ना शैतान बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है शैतान कहीं ना कहीं से अपने जो है ना खोल के कहीं पीछे से चोर दरवाज़ा कहीं से निकल आता है थोड़ी देर के लिए। तो अफसोस भी होता है, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि हमारे नेटवर्क यानी खैबर नेटवर्क से ऐसा कोई इस तरह का चीज़ ना हो जो कि आपकी दिल आज़ारी करे या आपको लगे कि यार रमज़ान में ये क्या हो रहा है। सो कोशिश होती है, कहीं अगर भूल चूक होती है तो उसके लिए माफ़ी सब की तरफ से, लेकिन कोशिश हमारी होती है हद्दुल इम्कान कि कोई ऐसी बात ना हो। ऑन दिस नोट हमारे मेहमान भी अब आ चुके हैं। आज हमारे साथ होंगी अस्मा मलिक साहबा और डॉक्टर तारिक अकबर हैं जो कि डेंटिस्ट हैं, वो होंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हमारे दोनों प्यारे मोहतरम मेहमान जो है वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, इतनी यंग एज में जो है इतने ज़बरदस्त काम करना ये भी बहुत बड़ी बात है। सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इस्लामाबाद, एक नई पार्टी है जिसमें नए लोग हैं और नए अज़ाइम के साथ जो है वो उन्होंने शुरुआत की है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। प्यारी सी ज़बरदस्ती अस्मा मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, इट्स ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो एंड इस खूबसूरत महीने में आपसे मुलाकात हुई। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में जैसे कि आपको पता है कि पानी की किल्लत और रावलपिंडी में आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है और आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा मुश्किलात होंगी, उस पर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो ये भी इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं तारुफ़ करा दूँ हमारे दूसरे गेस्ट की। बहुत ज़बरदस्त दांतों का जो है काम जो होता है उनको कहते हैं डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट जो है हमेशा बेहतरीन आपको चुनना चाहिए, क्योंकि दांत जो होते हैं वो आपके फेस के स्ट्रक्चर को जो है वो संभाल के रखते हैं। तो उस वक्त डेंटिस्ट के पास मत जाया करें जब बिल्कुल दांत जो है वो निकालने वाला हो जाए, उससे पहले चले जाएं तो आपके जो है वो कम खर्चा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डेंटिस्ट। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से डॉक्टर तारिक अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तारिक साहब? ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू। ये मेरे मॉर्निंग शो में भी 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं और रमज़ान की डील्स भी होंगी आजकल आपकी कोई? जी जी। नहीं वो मैंने बोल दिया, अब उनको कहेंगे कि ये क्या हो, कोई डील नहीं है मेरे पास। तो कुछ है अच्छी डील्स? जी जी बिल्कुल है।
سو آپ کا بھی کوئی سوال ہے ہمارے دونوں مہمانوں سے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. سو اسما ملک صاحبہ ماشاءاللہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں تحریک اسلام آباد, تو اس نئی پارٹی کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی؟ دیکھیں تحریک اسلام آباد کا کون سا بڑا فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کیپٹل بیس پارٹی ہو جو پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل بنے اور پلر بنے. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد دنیا کا بیسٹ کیپٹل ہے, لیکن اس کو اس کے شایان نشان نہ تو ڈیولپ کیا گیا, رورل اربن کی جو ڈیوائڈ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام آباد ہمیں ملا تھا کیا ایسا ہی ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو دیں گے. سو یہ کوشچن ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا تھا. تو ہم کیونکہ بورن اینڈ ریزڈ ان اسلام آباد, ہمیں دکھ درد بھی تھا اسلام آباد کا, اور جب ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب ہم اسلام آباد میں آئے تو اسلام آباد میں بڑی اپرچونٹیز تھیں, پھولوں کا شہر تھا, پھولوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ آپ اسلام آباد میں آ گئے. اب آپ جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ تو دوسرا کراچی بنتا جا رہا ہے. اور اگر ابھی بھی اسلام آباد کے نوجوان سامنے نہیں آئیں گے, اسلام آباد کے اپنی لوگ اپنی ریپرزنٹیشن سامنے نہیں آئے گی, تو اس شہر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. ود اے گروتھ پاپولیشن گروتھ آف 6% جو کہ ہائیسٹ ہے ان دا ورلڈ. آپ یہ دیکھیں آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں. سو اگر ہم ان ریسورسز کو کنزرو کر جائیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہترین اسلام آباد دے جائیں گے, ایونچولی پاکستان کی بہتری کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن جتنا ہمارے پاس ہمارا شہر ہے اگر ہم اس کو ماڈل بنا دیں گے تو یہ پورا, ویسے بھی اسلام آباد میں یہ کیپیسٹی ہے کہ تمام جو صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں ملتی ہے. سو اگر آپ ایک یہاں اچھا ماڈل جنریٹ کر دو گے تو وہ آٹومیٹکلی باقی صوبوں میں ریپلیکیٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ میں ضرور کہوں گی کیونکہ مجھے بھی آلموسٹ 13-14 ایئرز ہو گئے جو میں نے ریپڈ چینج ان دا لک آف اسلام آباد, ایک فیل جس کے پیچھے میں اتنا زیادہ تعریف کرتی تھی, وہ اب جب گھر سے نکلیں تو چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں وہاں سے ٹریفک شروع ہوتی ہے اور اسپریڈ اراؤنڈ کرتی ہے اسلام آباد ہائی وے. اینڈ کہیں بھی آپ جائیں, کسی ٹائم پہ اب آپ جائیں نا, پہلے ہوتا تھا نا یار دوپہر کے ٹائم اگر نکلیں تو کم ٹریفک ہوگی, صبح ناظر کو گاڑیاں نظر آتی ہیں. اب جو ایسے سچویشن ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی ٹائم بھی آپ نکلیں نا تو ٹریفک ہی ٹریفک ہے. دیکھیں دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ویزیبل ہیں, ایک وہ جو جنریشن آپ کی فیس کرے گی, جس پہ جیسے ہم آج کل پانی پہ کام کر رہے ہیں. میری NGO ہے کاؤنسل فار واٹر پریزرویشن. جب اسلام آباد بنا تھا تو ہر پر کیپٹا پر پرسن جو ہے وہ 5000 کیوبک میٹر پانی اویلیبل تھا. اب یہ 900 سے بھی کم ہو گیا. دیٹ مین ہم واٹر اسکارسٹی کے لیول پہ چلے گئے ہیں. بالکل. اور جو نئی رپورٹ آئی ہے بائی دی اینڈ آف 2035 اسلام آباد میں پاکستان میں پانی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. یہ میں نے بھی پڑھا تھا. انسیکیور جو ہے وہ ملک بن جائے گا. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے. کسی نے تو سامنے آنا ہے, تو وائی ناٹ یوتھ. ماشاءاللہ ہماری یوتھ ریزیلینٹ ہے, کام کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ان کو ایک رائٹ پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں ان کی آواز جو ہے وہ ہائر اپ تک پہنچائے. اور ایک ڈائریکشن بھی چاہیے ان کو. ناظرین یہ بڑا ایک الارمنگ اور بڑی اچھی آج گفتگو انشاءاللہ ہوگی ریگارڈنگ اسلام آباد اینڈ راولپنڈی کا جو ایک ٹریفک کا اور آگے آنے والے دنوں میں جو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر اکبر صاحب کیسے ہیں؟ ڈاکٹر سوری طارق, آپ کے ابو کا بول دیا میں نے. کیسے ہیں طارق آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کیا آج کل جو ہے نئی چیزیں ماشاءاللہ ڈینٹسٹری جو اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ روز بروز اتنی ترقی کر رہی ہے کہ آپ کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو ابھی کچھ ایسی ڈینٹل پروسیجرز ایسے ہیں جو کہ لوگوں تک ابھی تک ان کی انفارمیشن نہیں پہنچی؟ بالکل الحمدللہ. ڈینٹل میں آج کل جو بڑی نئی چیزیں آ گئی ہیں. پہلے لوگ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بس وہ ٹریڈیشنل طریقے یوز کرتے تھے نا, ابھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں جو آج کل زیادہ تر, پہلے اگر کسی کا دانت نکل جاتے تو ہم اس طرح کر لیتے, یا تو اس کو بریج لگاتے, آگے پیچھے دانتوں کو کاٹ کے اس سے ہم سپورٹ لے کے بریج لگاتے تھے, یا اس کو بتیسی لگاتے جو اترنے چلنے والے دانت تھے. ابھی یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی کہ ہم امپلانٹس کی طرف جاتے نا. امپلانٹس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دانت نکل گیا تو ہم نے اسی جگہ پہ ایک ہی دانت آپ کی ہڈی کے اندر لگا لیا, تو آگے پیچھے جو دانت ہے وہ خراب نہیں ہو گئے نا. تو لوگوں میں اویئرنیس آ کہ وہ بالکل لائک نیچرل ٹیتھ کی طرح ہوتی ہے, ان کی جو اسٹرینتھ وغیرہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پہلے ہم جب وینیرز یا کراؤنز وغیرہ کی جو میئرمنٹ لیتے تو پرانے وہ مٹیریل لیتے تھے اور منہ میں ڈال کے, وہ کچھ لوگ کو الٹیاں بھی آتی, پیشنٹس کہتے ہیں کہ یہ ہے نا اسمیلز وغیرہ. اب وہ چیز ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ ہر چیز 3D آ گئی ہے. جسٹ ہم نے پکچر لے لیا اور وہ پکچر ہم نے لیب والی کو ای میل کیا اور پیشنٹ کے سامنے ہم بتائیں گے 3D کہ آپ کا دانت اسی طرح بنے گا, اسی کلر کا بن گیا نا. تو اب یہ ہے کہ چیز میں بہت زیادہ وہ آ گئی. اور اب یہ ہے کہ پہلے اس میں زیادہ ڈینٹسٹ کی خواری ہوتی ہے, لیب والے کی. ابھی آپ کے ساتھ پیشنٹ بیٹھ کے آپ کو بتائے ڈاکٹر صاحب آپ نے دانت اس طرح بنانا ہے, کلر اس طرح کرنے, ڈائریکشن کمپیوٹر پہ 3D ہے, کٹ کیم ہو گیا. میڈیکل سائنس اور ڈینٹسٹری آئی آلویز فالو
میں مختلف جو ایون سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے مجھے بڑا شوق ہے. تو اس میں کلیننگ کے حوالے سے جنرلی لوگ پاکستان میں ڈینٹسٹ کے پاس جب جاتے ہیں جب دانت ایسا ہو جائے کہ بالکل جہاں پہ فرض کریں 10 روپے خرچ کرنے ہو وہاں پہ آپ کے 10,000 خرچ ہو جائیں. سو آن دس نوٹ آپ دونوں کی آئی ایم سوری یہ سوال تھا لیکن جواب آپ کال کے بعد. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ماہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. ماہین کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماہین نہیں ماہنور. ناہین ماہنور. ماہیر ماہنور. ماہنور کیسی ہیں ماہنور؟ تھینک یو. میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ فائن تھینک یو. آپ سنائیں کیا کہنا چاہیں گی ماہنور؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے جو سوال کا جواب تھا اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے ٹھیک ہے میں آپ کا شو دیکھتی ہوں. مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. بھی آپ کی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. تو کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ نہیں کوئی نہیں بس جو بنا رہی ہوں نا وہی بناؤ. شاباش. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کیری آن کریں میں ذرا حلیم کو بھی چیک کر لوں. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہے تو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کیا پھر تھوڑے ظاہر ہے اب ڈیوٹیز اور جی ایس ٹی بھی بڑھ گئے تو جہاں پہ میں بھی کام اتنے میں ہوتا تھا تو وہ بھی بڑھ گیا ہے تو اس سے آپ کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ نہیں نقصان تو نہیں ہوا. امی چیزیں تھوڑی سی ایڈوانس ہو گئی تو ان کی جو چارجز ہیں وہ ہم پیشنٹ سے ہی لیتے ہیں اور پیشنٹ کو بتاتے ہیں اگر ہم ٹریڈیشنل طریقے سے چلے جائیں گے تو اس کا اتنے ٹائم یہ وہ کرے گا. اگر ہم تھوڑا ایڈوانس طریقے سے جائیں گے تو یہ آپ کے لائف ٹائم یا زیادہ ٹائم گزارے گا. تو ابھی لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی. وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ون ٹائم وہ پیسے لگائے لیکن بار بار نہ آئے نا. پہلے تو لوگ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم آتے جب دانت کا جو ہے بیڑا غرق ہو جاتا اور اس بات ہے ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. اب لوگ ہے کہ ڈینٹل چیک اپ کے لیے ویسے نارمل چیک اپ کے بھی آتے ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی چیز وہ ڈینٹسٹری میں وہ اویل کر لیں. اوکے زبردست زبردست. ناظرین بار بار ہمیں اشارہ آتا ہے کس کا؟ بریک پہ جانے کا. کیونکہ رمضان نشریات جو ہے اس میں جو آپ کے اسپانسرز ہیں نا وہ بہت اتاولے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں. سو آن دس نوٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حلیم کی سچویشن بہت ہی پیاری ہوتی جا رہی ہے. یہ دیکھ لیں گاڑی ہوتی جا رہی ہے ہمارے دماغوں کی طرح جو گاڑے ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح حلیم بھی گاڑی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو سموسے اور رولز ہیں وہ بھی فرائی کرنے اور اس کا تڑکا بھی لگانا ہے. تڑکے میں گول لال مرچ ساتھ میں زیرہ اور یہ لہسن کا جوا جو ہے وہ ایک اگر آپ کاٹنا چاہیں کاٹ کے ہم نے اس کے اوپر تڑکا لگانا ہے. تڑکا لگائیں گے ہم وادی بناسپتی جو کہ کریمی اور یمیلیشس ٹیکسچر کا ہے. سو آن دس نوٹ ایک کوئک سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. کیسے ہیں گلداد بھائی؟ ہاں جی گلداد بھائی آئے ہیں سیل چینج کر رہے ہیں میرے نہیں مائک کے سیل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اتنا یہاں پہ ماشاءاللہ سے لوازمات کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے. سو ناظرین واپس آ گئے ہیں. حلیم بن رہی ہے. اب اس کا تڑکا لگانا ہے اور ہم نے جو وادی بناسپتی ہے فخریہ پیشکش بائے کشمیر کوکنگ آئل ان کی طرف سے اور آلریڈی جو اس میں جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا اسی میں تڑکا لگا کے ہم نے حلیم جو ہے وہ آلموسٹ بن چکی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی کنسسٹنسی ہوگی تو سب سے زیادہ مزہ آئے گا. تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے اور اس کا جو تڑکا ہے اس کے اندر آپ کی مرضی ہے آپ لہسن ڈال سکتے ہیں. میں اس میں دڑا مرچ اور ساتھ میں یہ سفید ثابت زیرہ جو ہے یہ ڈالوں گی اور تھوڑے سی ہری مرچیں وہ ڈال کے ہم اس کا تڑکا لگا دیں گے اور زبردستی ہماری آج کی ڈش جو ہے ریڈی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈیپ فرائی کرنا ہے رولز اور پکوڑے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما ملک صاحبہ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں تحریک اسلام آباد اور ساتھ میں ڈاکٹر طارق اکبر سوری معاف کیجیے گا ڈاکٹر طارق اکبر. اچھا دو میری طرف دیکھ رہے ہیں ہنستے ہوئے. ڈاکٹر طارق اکبر جو کہ ریناؤنڈ ڈینٹسٹ ہیں وہ ہماری آج کی نشریات کے مہمان ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی آپ کچھ کہہ رہے تھے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے طارق؟ جی میں نے کہا کہ ڈینٹسٹری میں بڑے ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. اویئرنیس آ رہی ہے اس کے بعد آپ پلیز کیری آن کر لیں اف یو ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک.
نارملی ویسے جو ہمارے ڈینٹل کی وزٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایشو بھی نہ ہے تو 6 مہینے بعد ایک ڈینٹل وزٹ ہونا چاہیے نا، جو 6 مہینے کے بعد. ہاں، ویسے اگر آپ کو کوئی ایشو ہو یا نہ ہو آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے پاس اس ٹائم آتے ہیں جب لوگوں کا دانت خراب ہوتے ہیں نا، لیکن ابھی ہمارے پاس تقریباً 2-3 سال سے میں نوٹ کر رہا ہوں ایسے لوگ، ایسی فیملیز ہیں جو کہ ہر 6 مہینے بعد خود ڈینٹل چیک اپ کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہنا. تو پہلے سے الحمدللہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے. جی الحمدللہ. اچھا، اور آپ کا کلینک کس جگہ واقع ہے؟ میرا کلینک I8 میں. I8 میں؟ I8 اسلام آباد. جی ادھر سے بس اڑتے ہوئے جائیں 5-10 منٹ میں. I8 مرکز میں؟ جی جی I8 مرکز. اور کس نام سے ہے؟ ڈاکٹر طارق ایسوسیٹ کے نام سے. اوکے، ڈاکٹر طارق ایسوسیٹس کے نام سے ان کا ہے I8 مرکز میں. سو یو کین آلویز. اور کوئی رمضان کے والے سے کوئی ڈیلز ہیں آپ کی کلیننگ کے اوپر اس پہ؟ جی جی، مختلف پروسیجر پہ اپ ٹو 35% ہم نے لگا لیے. 35%؟ اپ ٹو 35%. لے جائیں اپنے دانت اور واش کرا کے آ جائیں. عید کے کپڑے اتنے مہنگے لیتے ہیں آپ لوگ تو تھوڑے سے دانتوں پہ بھی خرچہ کیا کریں. تو ڈاکٹر صاحب جتنے سویٹ ہیں وہ ویسے بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے جنرلی ڈینٹسٹ اتنے سویٹ ہوتے نہیں ہیں، لیکن فارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا اسما، آپ کے روڈ سکولز بھی ہیں جن کو آپ کتنے ہوں گے؟ یہ اسلام آباد میں ہم 7 روڈ سکولز چلا رہے ہیں. 7 اور یہ ہمارے ماڈل کیمپس بنے تھے. روڈ سکول کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ بڑا فرق تھا. ہمارے پاس پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. سو آج سے 6-7 سال پہلے جب مجھے میری ٹیم نے کہا کہ میڈم ایک پروجیکٹ بنانا ہے، تو ہم نے اپنی پوری ایجوکیشنسٹ کی ٹیم بٹھائی اور ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے ان بچوں کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں. ایک 7-8 سال 9 سال کا بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا اس کو کیسے ہم اسکولوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بھی اس فیلڈ کو جانتی ہیں تو ایج کرائٹیریا ہوتا ہے. سو پھر ہم نے اپنی پوری ٹیم کو بٹھایا، ایک ماڈل جنریٹ کیا آؤٹ آف اسکول کے لیے، ایک سلیکٹڈ لرننگ پروگرام جس میں 1 سال میں ہم بچے کو پرائمری تک کرا دیتے تھے اور جیسے جیسے وہ اپنی کلاس اپروپریٹ ایج اپروپریٹ ہوتے تھے ہم ان کو مین اسٹریم کر دیتے تھے. یہ پہلا اسکول ہم نے جو سبب ہمارا اسلام آباد کا ہے لوہی بیر، وہاں پہ اسٹیبلش کیا. اینڈ آئی واز ویری تھینکفل ٹو دا کمیونٹی. وہاں پہ ریلیجیس جتنے اسکالرس تھے، وہاں کے UC چیئرمین تھے، ان سب نے کوآپریٹ کیا اور وہاں پہ ان بچوں کو انگیج کیا. وہ بچے جو سڑکوں پہ تھے وہ ہمیں اسکولوں میں پھر نظر آئے. سو یہ پہلا ماڈل ہم نے بنایا جو کہ ایک گھر کے اندر بنایا تھا ہم نے. دوسرا پھر ہمیں مدرسے سے کال آئی کہ میڈم یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. پھر ایک ماڈل ہم نے مدرسے میں بنایا اور جو میرا سب سے خوبصورت ماڈل تھا وہ کرسچن کالونی میں تھا جو ہمیں چرچ میں آفر ہوا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں شاید جو کرسچن کالونیز ہیں وہاں پہ جانا ہمارے لیے اس طرح سے ہم بہت کم جاتے ہیں. تو جو میری وہ والا جو چرچ کیمپس تھا وہ میرا سب سے فیوریٹ ہے. لیکن اسلام آباد میں پورے سبربز میں ایک میرا اسکول جو ہے وہ پنڈ بھگوال میں جو یہاں سے 1.5 کلومیٹر 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. تو جتنے بھی کیمپس ہم نے بنائے وہ ہمیں لوگوں کی ریکویسٹ آئی. کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہے تو کمیونٹی ہمیں جگہ دیتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ میڈم یہاں پہ ہمارے یہ بچے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ پڑھا دیں. سو وہاں پہ کاپیاں کتابیں ہم سب بچوں کو فری دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کا کوئی بچہ بھی اسکولوں سے باہر نہ رہے. ایک 100% لٹریٹ اسلام آباد ہو کہ جتنا خوبصورت ہمارا شہر ہے وہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت اور پڑھے لکھے ہوں. اس کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے یہ اسٹارٹ کیا اینڈ آئی فیل ویری بلیسڈ کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب والنٹیئر کام کر رہے ہیں اور وہ اتنی ہائی پروفائلڈ ہے کہ شاید میں ان کو جو ہے وہ پے بھی نہیں کر سکتی. بٹ دس از کہ ہم کسی فارم میں کنٹریبیوٹ کر دیں، چاہے ہم اپنے پروفیشن کے تھرو کر دیں چاہے ہم ڈونیشن کے تھرو کر دیں. اور یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ایک تو رمضان میں ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دسترخوان وسیع کیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ اچھے کام کرنے نکلتے ہو تو اچھے لوگ آپ کے کاز کو جوائن کرتے ہیں اور پھر وہی کاز آپ لے کے آگے بڑھتے ہو. زبردست نازی، زبردست بات کی ہے کہ جب آپ ایک کاز کو لے کے چلتے ہیں تو پھر لوگوں کا جو ہے نا کنٹریبیوشن وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. آن دس نوٹ زیرہ میں نے ڈال دیا تھا، ہم یوز کر رہے ہیں وادی بناسپتی بائی کشمیر کوکنگ آئل. اس میں ہری مرچیں 2-4 ڈالی ہیں اور کٹی ہوئی لال مرچ. اور جیسے ہی آپ نے یہ ڈالی ہے نا اس کے بعد آپ نے اس کو شیلڈ بنا لینا ہے ایسے، اور یہ ہے ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے اس میں یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر میں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کروں گی، اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچیں باریک چاپ کی ہوئی اور ادرک، تاکہ کوکنگ کے دوران بھی اس کا فلیور جو ہے وہ کمال کا ہو جائے. چاٹ مسالہ آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے. اب اس پین میں شامل کر رہی ہوں، ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے سموسے اور ساتھ میں پیارے سے رولز. اچھا طارق، آپ کو کیا چیز پسند ہے افطار میں؟ ویسے تو سب چیزیں شوق سے کھا لیتا ہوں،
لیکن آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, سب کچھ کھا لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایک پسندیدہ چیز اگر ہو تو؟ میں ویسے نارملی چاول شوق سے کھاتا ہوں, چاول شوق سے کھا لیتا ہوں. چاول شوق سے کھاتے ہیں تو کون سے کو بنو بیف پلاؤ؟ نہیں ویسے تو ہر ہے, لیکن ہمارا جو ٹریڈیشنل ہوتے ہیں گاؤں میں تو وہی کھا لیتے اسلام اچھا, آپ کا کس گاؤں سے تعلق ہے؟ میرا لوور دیر کے پی کے. لوور دیر کے پی کے. لوور دیر کے پی کے. ناظرین بڑی پیاری جگہ ہے, اور شکر الحمدللہ مجھے بائی روڈ ادھر جانے کا موقع ملا when I was really a kid. میں بھی ناظرین کبھی چھوٹی تھی تو ممی کے ساتھ اور میرے اللہ بخشے بھائی کے ساتھ ہم لوگ بائی روڈ پوری پاکستان کی ٹرپ تھی, سوات, کلام, یہ آپ کا مدیان, اینڈ دین کوہاٹ کی طرف, اینڈ پورا کے پی کے جو ہے وہ دیکھا تھا. سو بہت ہی امیزنگ روڈ ٹرپ. آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ اسلام آباد سے ہی ہے اسما؟ اوکے. تو امی ابو کوئی زبان بولتے ہیں کہ اردو بولتے ہیں؟ اردو انگلش؟ نہیں پنجابی, امی ابو پنجابی تھے, ہم کیونکہ بچے اسلام آباد میں تھے تو یا انگلش یا اردو, دو ہی لینگویجز آپ کو پتہ ہے آج کل کی جنریشن. مجھے یاد ہے 90s کا جو اسلام آباد ہے ناظرین, وہ بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اٹ واز دا موسٹ امیزنگ اسلام آباد, کہ جو ہم چھٹیوں پہ آتے تھے نا, ہماری لک فارورڈ کرتے تھے کہ یار کوئی سکون ہوگا, آرام سے. کتنے ہم لوگ واک پہ دور دور جاتے تھے اور کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوتا تھا. نہیں اسلام آباد دیکھیں ابھی بھی اگر مینیج کیا جائے تو اس سے زیادہ خوبصورت کیپٹل کوئی نہیں ہے. کیپٹل کوئی نہیں, اتنی خوبصورت جگہ ہیں یہاں پہ پارکس اتنے خوبصورت ہیں, لیکن تھوڑی سی مینٹیننس کی کمی ضرور نظر آتی ہے, بیکاز پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, انفراسٹرکچر اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں ہوا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, اب یہ میرا ایک سوال ہے کہ اب آپ کی جو تحریک ہے, تحریک اسلام آباد, کہ کتنے سارے درخت جو ہے وہ کٹ گئے, بالکل ایسے ہی, اور اب بہت زیادہ ایک کانکریٹ لک آ رہی ہے آہستہ آہستہ اسلام آباد میں, تو اس کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں کا پلان یا کوئی روک تھام؟ دیکھیں اسلام آباد جب بیسک اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا نا, تو اس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا جیسے جیسے اربنائزیشن ہوئی تو بہت سی جگہ ایسی تھیں جو کہ انہوں نے کنکریٹ کرنا شروع کر دی, بہت سی سوسائٹیز ڈیولپ ہو گئیں, لیگل انلیگل, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد میں قدرتی فضا تھی وہ آپ کو کم محسوس ہوئی. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں آپ کو چڑیاں کہیں نظر نہیں آتی, ورنہ ایک ٹائم تھا کہ آپ کی دیواروں پہ, آپ کے چھتوں پہ, درختوں پہ چڑیوں کے جھنڈ سے جھنڈ ہوتے تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اب آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتا. لیکن دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز پہ پروگریسو کام پہ بلیو کرتی ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے یہاں سے اس کو آگے فارورڈ لے کے جانا ہے, اور یہی خوبصورتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے ابھی بھی ہر بندہ اپنے نام کا, اپنے والد کے نام کا, اپنے گھر والوں کے نام کا ایک ایک پودا بھی لگائے تو کہاں سے بات کہاں پہنچ جائے گی. اور ہر سوسائٹی کو بائی لاز میں ایڈ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سوسائٹی کو جگہ دیتے ہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, تو چھوٹے چھوٹے میاواکی فارسٹ یا اس طرح کی جگہوں کی جگہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب کچھ لے آؤٹ میں ہونا چاہیے. رین واٹر ہارویسٹنگ کو مینڈیٹری کرنا چاہیے. دیکھیں جب آپ زمین پکی کرتے ہیں نا تو اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی زیر زمین نہیں جاتا. اور آپ یہ دیکھیں اسلام آباد میں پہلے آپ کو جو ہے 50 فٹ پہ پانی ملتا تھا. میں کیونکہ G14 میں کی چیئرپرسن بھی ہوں, تو وہاں پہ ابھی ریسنٹلی 450-500 فٹ پہ بھی پانی نہیں آ رہا. اب آپ یہ آگے میں تو سنا تھا 2035 سے 2030 میں پانی کا بالکل کمی ہو جائے گی. ہاں مطلب کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ 2035 کی آ رہی ہے, لیکن اگر ہم ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں گے, دیکھیں چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں, اور اگر جب ہر بندہ چھوٹا چھوٹا کام کرے گا تو وہ کتنا کا ایفیکٹ ریپل ایفیکٹ کریٹ ہو جائے گا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم ٹیب اوپن رکھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے یہ پینے کا پانی ہے. تو ہم نے یہ اپنے بچوں کی مسل میموری میں بنانا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو ٹیب اوپن نظر آئے اس کو بند کر دیں, کیونکہ اب یہ میٹر جو ہے وہ خالی انوائرمنٹل نہیں ہے, یہ آپ کے سروائیول کا معاملہ ہوگا. پانی کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں ہے نا. ایبسلیوٹلی ناظرین, یہ تو بات ہے. اور ساتھ ساتھ طارق, آج آپ ہمارے ساتھ افطار اگر کریں گے تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. ناظرین ہماری جو حلیم ہے وہ تیار ہو چکی ہے, اس کو میں نے اب ڈش میں نکالنا ہے. لیکن میں اس وقت سے جو کہہ رہی تھی کہ وہ میرا گول لیڈل لا دیں تاکہ اس سے میں آسانی سے نکال سکوں, ورنہ یہ ڈائریکٹلی ڈالنا مشکل ہے. سموسے جو ہیں وہ بڑے پیارے طریقے سے گولڈن ہم نے کرنے ہیں, ہم نے ڈارک نہیں کرنے, ہم نے گولڈن کرنے ہیں. اور مہمان دونوں موجود ہیں, واپس آئیں گے تو رمضان کے حوالے سے, افطار کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کیا کیا کوک کر سکتے ہیں طارق, ہمارے پیارے ڈینٹسٹ, اور ساتھ میں اسما جی سے بھی کہ یہ کیا کیا بناتی ہیں لوازمات. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ. واہ جی واہ ناظرین, ٹریفک آ رہی ہے ساتھ میں, پیاری سی ہماری نعت خوان بھی تشریف لا چکی ہیں اور یہ وہ آ گئی ہیں, اور ہمارے گیسٹ بھی ہیں. ناظرین آج جو ہے کوئی میں نے واقعی میں آج ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے اس کو سر کیا ہے.
ہماری فرائنگ بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. ادھر آ جاتے ہیں. حلیم بھی بن چکی ہے, دونوں چولہے بند, پیسہ ہضم ہو گیا ہے. اور تھینک یو سو مچ کشمیر بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل بنانے والوں کا, ٹاپس کی طرف سے ان کا شکریہ ٹو اسپانسر آور کوکنگ سیگمنٹ. اور اسما ملک صاحبہ بہت بہت شکریہ, بہت کم وقت کے لیے آپ آئیں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ مارننگ شو میں آپ سے تفصیلی آپ کو بلا کے جو بھی اسلام آباد کے حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں انشاءاللہ ضرور اس کو اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ بس رمضان کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو واقعی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ہمارا دیکھیں آدھی صد آبادی جو ہے نا وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتی ہے. بالکل. اور یہ رمضان کس طرح کا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کو راضی کر لیں. اپنے دسترخوان کو اتنا وسیع کریں کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے. بے شک بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ طارق, تھینک یو سو مچ. لیکن یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی. میم نے اپنی امی کے گھر افطاری پہ جانا ہے اور خوب ان کی بھابھیوں نے زبردست لوازمات بھی بنائے ہوئے ہیں. کیا کیا زیادہ تر بناتی ہیں وہ اسما؟ ایکچولی رمضان کی جو رونقیں ہیں نا وہ سحری اور افطاری کی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ گھر میں جو چیزیں بنتی ہیں, سموسے, پکوڑے, بریانی, جو بھی اویلیبل ہوتا ہے, دہی بلے, چاٹس, زبردست زبردست. سو طارق آپ ہمارے ویورز کو کیا اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ڈینٹل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جس ڈینٹسٹ کے پاس جانے تو پہلے یہ دیکھ لی کہ کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ ڈینٹل ٹیکنیشین ہو اور وہاں پر اسٹیرلائزیشن کا سسٹم نہ ہو اور آپ علاج کے بجائے جائیں اور وہاں سے آپ اور بیماریاں لے کے آئیں. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے, وہ بے شک دانتوں کا ہو یا کوئی اور ہو, تو صفائی کا اسپیشل خیال رکھیں. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس پہ میں بھی کہوں گی کہ ہمیشہ مستند ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. لوگوں نے کورسز چھوٹے چھوٹے کر کے بھی, انہوں نے ٹیکنیشینز جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈینٹل کلینک کھولے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے غلط جگہ پہ اور ان ہائیجینک جگہ پہ جانے سے آپ کو HIV بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے. سیم فار پارلر جو کہ کیوٹیکل کٹنگ کرتے ہیں, ان کے اوزار جو ہے وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے, وہاں سے بھی آپ کو اس طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں میں بیچلر ہوں, تو کیا آپ ریسٹورینٹ میں افطاری کرتے ہیں؟ بس ہم کلاس فیلو اکٹھے ہوتے ہیں تو سب ہم کر لیتے ہیں. اچھا, تو جاتے جاتے پیغام آپ دونوں نے دے دیے. نذیر ہم سوری, آج جو ہے کچھ مجھے بھی روزہ لگ ہی رہا ہے کچھ ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ناظرین ہم اس میں شامل کر دیں گے, یہ دیکھیں زبردستی ہماری حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. یہ دیگچی جو ہے یہ بعد میں جس نے بھی اس کو کھانا ہو تو وہ کھا سکتے ہیں, باقی اس میں بھی بچ گیا. پلیز چیزیں ضائع نہ کیا کریں, پانی ضائع نہ کیا کریں اور کھانے کو ضائع نہ کیا کریں. آج کی ریسپی دونوں ریڈی ہو چکی ہیں اور ہماری ناز خواہ بھی تشریف لا چکی ہیں. تھینک یو سو مچ اسما آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے مارننگ شو میں یا اور کسی شو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اچھا ناظرین یہ دیکھ لیں, اس کے لوازمات میں اسی کے اوپر ڈال رہی ہوں سارے, اور ادرک بھی یہ ہم نے ڈال دیا, اور ساتھ میں لیمو بھی آپ اسی کے اندر اس طریقے سے ڈال دیں. لیکن جب آپ گھر میں سرو کریں, مہمانوں کو سرو کریں, تو آپ جو ہے ایک علیحدہ سے پلیٹ بنا کے ضرور لگائیں. ٹھہر جائیں اسما, ہم نے ایک تصویر کھینچنی ہے, ٹھہر جائیں. ناظرین آج کا دیکھ لیں آپ, پیارا سا زبردست ہماری آج کی حلیم اور ساتھ میں سموسے اور رولز. بہت بہت شکریہ ہمارے اسپانسرز کا. اور ایک تصویر کھینچنے کے بعد پھر روانگی ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. آپ دونوں کے ساتھ بہت اچھا لگا, اٹ واز ونڈرفل. کوئی چیز رہ گئی ہو تو سوری فار دیٹ. ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ایک سیکنڈ, یہ اسمائل چیز. تھینک یو ونس اگین, انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. ناظرین آج کے ٹائم کا واقعی میں بالکل پتہ نہیں چلا, اور پیاری سی ہماری جو نعت خوان ہیں وہ بھی تشریف لا چکی ہیں. آج جو ہے اسما ملک صاحبہ تھی ہمارے ساتھ, سیکرٹری جنرل تحریک اسلام آباد, اور ڈاکٹر طارق اکبر جو کہ ڈینٹسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. باقی جتنے اسپانسرز ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ.
اور آپ لوگ 3 زبردست سے جو ہمارے جو رائٹ آنسر تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھی، تو صحیح جواب سب نے دیا. ان میں سے 3 کالرز کو ٹفل بیبی ڈائپرز کی طرف سے جو ہے وہ زبردست سا گفٹ ہیمپر ملے گا. تو صحیح آنسر واز حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واز دا رائٹ آنسر. اور ہماری پیاری سی ام البنین جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. پہلی دفعہ آئی ہیں؟ جی پہلی دفعہ آئی ہیں، زبردست. سو ان سے اور بات چیت کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادبان کی خصوصی لائیو نشریات، اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری خوبصورت سی ام البنین. کیسی ہیں ام ال؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا، ہم نے پہلے کیسی ہو گیا تھا. کس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں یونیورسٹی میں ہوں، انجینئرنگ کر رہی ہوں. اوہ واہ. تو نعت پڑھنے کا کب سے آپ کا شوق؟ میرا بچپن ہی سے تھا، ماما پریکٹس کراتی ہوتی تھیں. اچھا. تو اسکول لیول پہ بھی کیا تھا کافی، مطلب کمپٹیشنز اور ان میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پوزیشن. ونڈرفل. سو آپ فرسٹ ٹائم ہمارے شو پہ آئی ہیں؟ جی، اس طرح ٹی وی شو پہ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. ویسے تو مطلب لائک وہ کمپٹیشنز وغیرہ ہوئے ہیں کافی جگہوں پہ، اوور آل پاکستان لیول پہ بھی ہوا ہے اور جی بی لیول پہ بھی ہوا ہے. اچھا، اور آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے؟ ناظرین ونڈرفل. مجھے پہلے تھوڑا سا شک ہو رہا تھا، پھر میں نے کہا آپ سے پوچھ رہا ہوں کس جگہ سے گلگت بلتستان میں؟ گلگت نگر سے. نگر سے؟ جی. دیٹ از ان ہنزا؟ ہنزا، جی. ہنزا اور مناپن دونوں لائک 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے. ونڈرفل. گریٹ ٹو ہیو یو. اور انشاءاللہ آپ سے آپ کو جو ہے دوبارہ سے تکلیف دیتے رہیں گے ضرور. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین، آج کے جو 3 کالرز ہیں جنہوں نے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے جو گفٹ ہیمپر ہے وہ ون کیا ہے، وہ ہیں وجاہت صاحب فرام اٹک، آسمہ ہیں اسلام آباد سے، اور حمیرہ ہیں میاں والی سے. تو ان تینوں کو ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے جو گفٹ ہیمپر ہے وہ انشاءاللہ ارسال ہو جائے گا. اور مہنور نے اسلام آباد سے یہ نیکسٹن کا یہ ون کر لیا ہے. یہ بھی بیبی کی ایکسیسریز تو نہیں کہوں گی، کیئر کے لیے پاؤڈر، لوشن اینڈ کیا کیا اس میں، پاؤڈر ہے، لوشن ہے، آئل ہے، اینڈ ساتھ میں سوپ بھی ہے، اونلی فار بیبی. سو دس گفٹ پیک از فار مہنور اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے کالز کی، اسی طریقے سے کل بھی کالز کریں گے تو کل بھی آپ کو جو ہے ایک یہ نیکسٹن کی طرف سے جو ہے علیحدہ سے ایک گفٹ ہیمپر ملے گا، اور 3 ہوں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے. سو جاتے جاتے کشمیر وادی بناسپتی اور کوکنگ آئل بنانے والے جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. ٹاپس والوں کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد چائے سکون جو آئلز بناتے ہیں، اسینشل آئلز، ان کا شکریہ. روح افزا کا شکریہ، نیکسٹن کا شکریہ، اینڈ ٹفل بیبی ڈائپرز کا بہت بہت شکریہ. ان کی جو بائک ہے اور 2 جو ایک واشنگ مشین ہے اور ساتھ میں ایک جو LED اسکرین ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ شو دیکھتے جائیے تو اس میں آپ جو ہے ون کر سکیں گے. بینک آف خیبر کا شکریہ، نیلسن پینٹس کا شکریہ، اینڈ جو ہے نیکسٹن بیبی وال جو ایکسیسریز ہیں ان کا شکریہ. اینڈ ساتھ میں کوئی رہ گیا ہے پینڈا کیمیکل کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ابھی آپ جو اشتہار دیکھ رہے تھے اس میں الطاف ڈیولپمنٹ والوں کا بھی بہت شکریہ، اینڈ ساتھ میں کمز والوں کا بھی بہت شکریہ. سو یہ ہو گئے ہمارے زبردست سے اسپانسرز، اور انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات رہے گی کل. آج کا شو آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں گے رات میں، اور کل صبح یعنی کل صبح 9:30 بجے کے قریب آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں گے. سو دعا میں یاد رکھیں، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی، اور جو حلیم جو طریقے سے بنی ہے ضرور ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ یہاں پہ نعت خواہ بھی ہوں گے، قاری صاحب بھی ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ لوگ ہوں گے. سو دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ بھی ایک تصویر کھینچنی ہے بھائی. ام البنین اتنا پیارا آپ کا ماشاءاللہ سے نام ہے، اور فرسٹ ٹائم آج ہمارے شو میں یہ جو ہے ڈیبیو کر رہی ہیں. اوکے اسمائل پلیز. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ڈیبیو کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان کی خوبصورت آواز جو ہے ہمارے شوز میں دیکھتے رہیں گے. تشریف رکھیں. اور آپ کے لیے ہے جی، آپ کے لیے گفٹ ہیمپر، کیونکہ پہلی دفعہ آئی ہیں آپ، تو آپ کے لیے ہے اسلام آباد چائے کی طرف سے، اور ساتھ میں سکون
وی چینج لائز. ویلنس بگنز وتھ سکون. ان کے جوائنٹ آئل ہے اور اس میں بڑے زبردست سے اسینشل آئلز ہیں. یہ آپ کے لیے ہم سب کی طرف سے گفٹ ہیمپر. تھینک یو سو مچ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایگزیکٹلی پورے 4 بجے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دی